بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کہتا ہے کہ جس روز برپا میدان محشر ہوگا، جس روز برپا میدان محشر ہوگا، اس روز خوف زدہ ہر ایک بشر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس روز بھائی بھائی سے ہی بے خبر ہوگا۔ معزز سامعین، ہر قسم کی تعلیم، بڑائی اور کبریائی حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک عرش و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں تمام مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر کے پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی بیکار اور بھیجا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے، ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے اس دار خانے کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو درود ہو اللہ کے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس عنوان کا نام ہے قیامت اور اس کی نشانیاں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ ال عمران کے اندر، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ معزز سامعین، عام طور سے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم انسان، ایک ظلم کرنے والا انسان جو لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ایک گنہگار انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ عیش و عشرت والی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک نیک انسان جو اچھائی اور بھلائی کا کام کر رہا ہے، جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی تنگستی اور غربت میں گزرتی ہے۔ معزز سامعین، یہ دنیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو یہ منتخب کرنا ہے، ہر انسان کو یہ چننا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا، وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بناتا ہے یا اپنے آپ کو برا انسان بناتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ظالموں کو ظلم کی سزا دی جائے گی، مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں پر انعام و اکرام کیا جائے گا، اور اللہ کے نافرمان بندوں کو سزا دی جائے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور قیامت کے دن انسان کی پوری زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا عمل اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ انسان کی پوری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین 30ویں پارے کے اندر فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جب نام اعمال کھولا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، ہر بات جس میں لکھی ہوئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا. معزز سامعین، تو قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. ہر انسان کو، ہر نیک انسان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور گنہگار انسان کو عذاب دیا جائے گا. معزز سامعین، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قل انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. قل انما العلم عند ربی، کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اور وہ اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، وہ دن آخر کب آئے گا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا جس دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے قل انما العلم عند اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں. عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے آخری 5 آیتوں میں 5 ایسی باتوں کا ذکر کیا جس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی قیامت کب آئے گی اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، یعنی کب کس سرزمین پر کتنی بارش ہوگی، کون سی سرزمین بارش سے محروم رہ جائے گی، کس سرزمین کو بارش سے نفع ہوگا اور کس سرزمین کو بارش سے نقصان ہوگا، اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، اس کا رب کیسا ہے، وہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا، اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یعنی انسان اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک حادثہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے مگر پل بھر پہلے بھی انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا اسے موت کس سرزمین پر آئے گی. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا. تو ان 5 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا وہ ہے قیامت. اس قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو یہاں ایک بات واضح ہو چکی کہ قیامت کب آئے گی اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہے گی، اور ان نشانیوں کو علماء نے آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک قیامت کی بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا،
याजूज और माजूज का आना, और दूसरी है क़यामत की छोटी निशानियां। तो आज के इस खुतबे में मैं आपके सामने क़यामत की चंद छोटी निशानियां बयान करूंगा इंशाअल्लाह। क़यामत की निशानियां तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आते ही शुरू हो गई। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु अना वस्साअतु कहतैन, मेरी बिअसत और क़यामत दो उंगलियों की तरह है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बयान फरमाया कि जैसे एक उंगली दूसरे उंगली से बिल्कुल करीब है, उसी तरह क़यामत मेरे जरा सा पास है। तो इस हदीस से एक बात पता चलता है कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया अपनी एक तवील मुद्दत, तवील उम्र तय कर चुकी है। अब इस दुनिया की जो उम्र बची है वो बहुत थोड़ी है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बदतर होगा। हजरत जुबैर बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, और जो मुसीबतें हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से लाहक हो रही थी, हमने उन मुसीबतों की उनसे शिकायत की। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अभी तुम सब्र करो, तुम पर ऐसा वक्त भी आने वाला है जिसमें हर गुजरे हुए वक्त, हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बुरा होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। ये बात मैंने अल्लाह के नबी से सुनी। आज मौजूदा वक्त में आप इस निशानी का जायजा ले सकते हैं कि हर आए दिन, हर आए वक्त बुराइयां बढ़ती जा रही है, फितना और फसाद बढ़ते ही जा रहे हैं, बुराइयां आम होती जा रही है। तो क़यामत की एक निशानी में से ये निशानी है कि हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बुरा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म का खात्मा हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अ अल-इल्मु व यक्सुर अल-जहल व यशरब अल-खम्र। कि क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी और शराब पी जाएगी। यहाँ पर इल्म से मुराद दुनियावी साइंस या टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं, बल्कि यहाँ पर इल्म से मुराद दीनी इल्म है। और इल्म उठ जाने से मुराद ये नहीं है कि लोगों के ज़हन से इल्म निकल जाएगा, बल्कि इल्म उठ जाने से मुराद ये है कि लोगों के पास इल्म होगा, लोग जानते होंगे, मगर उस इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा, बेअमली बढ़ जाएगी। आज आप इस निशानी का जायजा ले सकते हैं। आज हर मुसलमान इस बात से वाकिफ है कि नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है। लेकिन आप मस्जिद में देख सकते हैं कितने मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 100-200 की आबादी में आपको महज 10 से 15 लोग मस्जिद में नजर आएंगे फर्ज नमाज के लिए। कितनी अफसोस की बात है। तो इल्म का खात्मा होने से मुराद ये है कि लोगों के पास इल्म होगा, लोग जानते होंगे, मगर उस इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी बात का जिक्र हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। तो हजरत ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा, जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं, और वो आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे, यहाँ तक ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ियाद, मैं तो तुम्हें मदीना मुनव्वरा के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं, यहूद व नसारा तौरात और इंजील पढ़ते तो है, मगर उसमें जो कुछ भी लिखा है उस पर अमल नहीं करते। तो इल्म उठ जाने से मुराद ये है कि बेअमली बढ़ जाएगी, अमल नहीं किया जाएगा। तो क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि इल्म का खात्मा हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अ अल-इल्मु व यक्सुर अल-जहलु व यशरब अल-खम्र। ये क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी और शराब पी जाएगी। आज मौजूदा हालात में आप इस निशानी का भी जायजा ले सकते हैं। आज दुनिया भर में हत्ता कि मुस्लिम ममालिक में भी शराब नोशी आम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम लेंगे। आज
آپ دیکھ سکتے ہیں دکانوں میں مختلف نام کے مختلف قسم کے آپ کو شراب ملیں گے جن کا استعمال کر کے آج مسلم نوجوان اپنی صحت اور اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے خود کو بچائیں، خود کو اس برائی سے خود کی اپنی حفاظت کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گانے بجانے عام ہو جائیں گے، یعنی گانا بجانا بالکل عام ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے جیسے آلات کو حلال کریں۔ آج موجودہ حالات میں آپ قیامت کی اس نشانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے ہر انسان، ہر نوجوان گانا سنتا ملے گا۔ آج ہر جگہ سے آپ کو گانے کی آواز آئے گی۔ آج گانا بالکل عام ہو چکا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیقی، گانا بجانا یہ شیطانی کام ہے اور عذاب الہی کا موجب ہے، اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، ہمیں جہاں تک ہو سکے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر وتكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار۔ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ ایک سال ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو، ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک سال ایسے گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرا ہو، ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرا ہو، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرا ہو، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ہاتھ سے چنگاری نکل کر بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور جن نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے ہم ان سے بچیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ قیامت کا دن بہت ہی خوفناک دن ہوگا۔ قیامت کے دن بھائی بھائی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پوچھیں گے، وہ ماں باپ جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بہت ساری مشکلیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ماں باپ بھی اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ قیامت کے دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ قیامت کا دن بہت خوفناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان بہری کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر انسان کو اس فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہے۔ اس دن نفسی نفسی کا عالم، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں وہ انسان مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے، وہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ معارج کے اندر فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب کے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹے کو دے دے، وصاحبتہ وأخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے خاندان کو دے دے جس نے اسے پناہ دیا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، حتیٰ کہ پوری زمین تمام لوگوں کو دے دے اور اس دن کے عذاب سے نجات پا لے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک دن ہوگا۔ کلا انہا لظیٰ، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک وہ چمٹ جانے والی آگ ہوگی، جہنم کی آگ چمٹ جانے والی آگ ہوگی، نزاعۃ للشویٰ، جو کھال کو اتار دے گی۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر، کہ جب جہنم کے اندر گنہگار لوگوں کو فوج در فوج ڈالا جائے گا
खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, तो जहन्नम का दारोगा है वो उससे सवाल करेगा कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास डराने वाला आया था, क्या तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बेखबर करने वाला आया था? कहेंगे क़ालू बला, तो गुनहगार लोग जवाब देंगे जरूर आया था। क़ालू बला, लेकिन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, लेकिन हमने उसे झुठला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, वो कहेगा यकीनन तुम सब बड़ी गुमराही में थे। तो गुनहगार लोग कहेंगे उस दिन वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि काश हमने उस वक्त सुना होता, काश हमने उस वक्त समझा होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज जहन्नम वालों में से आज हमें इस बात का एहसास नहीं होता। मगर कल क़यामत के दिन जब हमारे सामने जहन्नम को लाया जाएगा, उस वक्त हमें एहसास तो होगा, मगर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। और आज हमारे पास मोहलत है, आज अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, मगर आज हमारे दिलों में एहसास नहीं है, आज हमारे दिलों पर असर नहीं होता है किसी भी बात का, आज हमारा दिल बिल्कुल सख्त हो चुका है। तो हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, हमें सोचने और समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है, अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा फरमाया है, तो हमें सोचने समझने की जरूरत है, हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज हम बेखौफ व खतर नमाज से बात करें। कल क़यामत के दिन जब जहन्नमी से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, कि तुम किस जुर्म की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला गया, तो उनका सबसे पहला जवाब होगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते। तो हमें सोचने समझने की जरूरत है, हमें अमल करने की जरूरत है, और हमें खुद को नेक और मुत्तकी बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि आखिरत में ना तो मानो दौलत काम आने वाली है, ना ही कोई रिश्तेदार काम आने वाला है। आखिरत में सिर्फ और सिर्फ इंसान का अच्छा अमल काम आएगा, इंसान की नेकियां काम आएंगी। हमें अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, ऐसे गफलत से काम नहीं चलेगा। हमारी उम्र गुजरती जा रही है, हमारा वक्त गुजरता जा रहा है, हमारा वक्त हमें मौत से करीब करता जा रहा है, और ये वक्त हमें दोबारा मिलने वाला भी नहीं है। तो हमें इस वक्त को गनीमत समझने की जरूरत है, हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, हमें अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।